ایک تو کیا اگر آپ الائنس میں جاتی ہے ادھر سینٹر میں تو کیا ادھر بھی پاور شیئرنگ ہوگی سندھ میں؟ اینڈ سیکنڈلی یہ فرمائیے کہ یہ جماعت اسلامی کیوں اس طرح سے وہ احتجاج کر رہی ہے، اور نعیم الرحمان صاحب کو آپ نے دیکھا، اسی طرح سے جی ڈی اے جو ہے وہ بھی، تو ان کے کیا ہیں؟ اور میں معافی چاہتا ہوں سارے سوال میں اکٹھے پوچھ رہا ہوں، اور اتنی ایک کامیابی جو تھی، کوئی پروجیکشن ایسی نہیں تھی ایم کیو ایم کی، اور وہ بڑے انہوں نے سیٹیں بھی لے لی، تو یہ کیا سینیریو بن رہا ہے کراچی کی سیاست میں؟ اچھا دیکھیں، ایک تو قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 17 سندھ میں کہہ لیں آپ، حیدرآباد اور کراچی میں 15 اور 2 حیدرآباد میں 17 سیٹیں لی ہیں۔ جماعت اسلامی کا جہاں تک تعلق ہے، جماعت اسلامی اگر آپ کراچی اگر آئے ہوں، یا میں آپ کو بتاتا ہوں کراچی میں جتنی پروجیکشن، جتنی پبلسٹی، جتنے پینا فلیگز، جتنے بینر، جتنے جھنڈے، جتنی جھنڈیاں جماعت اسلامی کی تھیں، اتنی پیپلز پارٹی کی بھی نظر نہیں آئی، ایم کیو ایم کی بھی نظر نہیں آئی، کسی کی نظر نہیں آئی۔ صرف یہاں پر اپنا حافظ نعیم صاحب چھائے ہوئے تھے، اور بڑی حیرت انگیز بات ہے جس پہ جماعت کے بعض حلقوں کو بھی تحفظات ہے کہ جماعت اسلامی کبھی شخصیت پرستی کی طرف نہیں جاتی۔ یہی الزام وہ ایم کیو ایم پہ لگاتے تھے کہ جی وہ بانی و قائد جو ہیں ان کے شخصیت پرستی ہے، اور اب جو ہے آپ دیکھیں کسی بینر پہ سراج الحق صاحب کی تصویر نہیں تھی، صرف حافظ نعیم صاحب کی تھی کہ جو نمائندے کھڑے ہوئے ہیں وہ جماعت اسلامی کے نہیں، حافظ نعیم صاحب کے ہیں، جبکہ یہ جماعت کی تربیت اور ہم جو پچھلا ان کا ٹریڈیشن دیکھتے ہیں اس کے خلاف ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ جی انہوں نے آج ایک اور چیز کی کہ انہوں نے آج کہا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اس وقت تک صرف اعلان ہی رہے گا، چاہے حافظ نعیم صاحب ہوں یا جی ڈی اے نے جو اعلان کیا جی ہم 2 نشستیں ہم واپس کر رہے ہیں، یہ اس وقت تک اعلان ہی رہے گا قانوناً جب تک حافظ صاحب اور 2 جو جی ڈی اے کے لوگ ہیں، جو امیدوار جو کامیاب ہوئے ہیں، وہ حلف نہ اٹھا لیں، اور حلف اٹھانے کے بعد وہ مستعفی نہ ہو جائیں جب تک یہ اعلان رہے گا۔ اور اگر انہوں نے یہ نہ کیا کہ حلف نہیں اٹھایا تو یہ سیٹ ایسے ہی برقرار رہے گی، اس پہ الیکشن نہیں ہوگا تا وقت کہ تینوں امیدوار جو ہیں مستعفی ہو جائیں، اور مستعفی ہونے کے بعد وہاں پہ الیکشن کمیشن جو ہے ضمنی انتخابات منعقد کرائے گا، تب جا کے یہ نشستیں کسی کو ملیں گی۔ حافظ صاحب کے صرف یہ کہنے سے کہ جی میں یہ نشست پی ٹی آئی کے حوالے کر رہا ہوں یا یہ نشست میں چھوڑ رہا ہوں، یہ صرف ایک سیاسی اعلان رہے گا۔ دیکھنا یہ کہ حلف اٹھانے کے بعد حافظ نعیم صاحب استعفیٰ کتنی دیر میں دیتے ہیں، کتنے گھنٹے بعد دیتے ہیں حلف اٹھانے کے بعد، تب یقین آئے گا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم کا الائنس ہوگا، میرا خیال ہے یہ ایم کیو ایم، میرا اپنا خیال ہے، میں بھی کراچی کا رہنے والا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ 15 سال میں نے کراچی کو کیسے سے کیسے ہوتے دیکھا، تو میرا خیال نہیں ہے کہ اگر ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی اول تو ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو قطعی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بہت آگے ہے۔ پیپلز پارٹی ابھی جب ان کے ساتھ ایک آدھ اور کوئی شاید سنا ہے میں نے کہ آزاد امیدوار بھی مل گیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کے ان کے جو سیٹیں ہوں گی ریزرو سیٹیں خواتین کی اور اقلیت کی، وہ ان کے ملا کے ان کو 100 سے فگر کراس کر دیں گی۔ اس کے مقابلے میں ایم کیو ایم میں جو شاید ریزرو اور خواتین کی سیٹیں ملا کے 38 37 38 تک جائے گی، 28 ان کی سیٹیں، تو یہ سارا فارمولہ ہوگا۔ تو ایم کیو ایم کے لیے بہت ہی یہ مہلک ہوگا سیاسی طور پہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی حکومت میں شامل ہوتے ہیں۔ ان پر ایک تو یہی الزام ہے پہلے کہ وہ ہر حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ جو پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ کراچی کو جو حالت ہے آج جو آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں بارشوں کے بعد، اچھا میں عمران بھائی آپ کو اسی بات پہ روک رہا ہوں کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے، کھنڈر بن کے رہ گیا، یہ میں محاورتاً نہیں حقیقتاً میں اسی پہ پرٹیکولرلی سوال پہ آتا ہوں، کیونکہ یہ جب 47 میں ہمارے 10 دنیا کے اعلیٰ ترین شہروں میں تھا، اب 3 بدترین شہروں میں سے گنا جاتے ہیں انٹرنیشنل، خیر ہم ان سے بھی آگے ہیں، جب یہاں پہ پولیشن ہوتی ہے لاہور میں تو کسی چیز میں تو ہم نے آپ کو پچھاڑا عمران بھائی، مگر یہ بتائیے کہ یہاں پر پورا کچرا یہیں پہ ڈمپ ہوتا ہے، یہاں پر جو واٹر ہائیڈرنٹس میں جو فراڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جس طریقے سے اس کا سوشل انفراسٹرکچر تباہ ہوا،
آپ کسی ایک کو سب کو کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اس عروس البلاد کو اس طرح سے ہم نے برباد کیا؟ میں معافی چاہتا ہوں عمران بھائی. قاضی صاحب اس میں حصہ بقدر جثہ، جس کا جتنا بڑا اسٹیک ہے وہ اس کا اتنا بڑا حصہ ہے. پیپلز پارٹی گزشتہ 2008 سے لے کے اور 2023 تک، جب تک یہ گورنمنٹ نہیں تھی، اور اب آئندہ بھی انہی کی گورنمنٹ ہوگی جو نظر آ رہا ہے صاف، تو اس میں ان کا ہاتھ ہے. دیکھیں بلدیاتی سسٹم، کراچی ہم نام لیتے ہیں جی استنبول بنا دیں گے، پیرس بنا دیں گے، نیو یارک بنا دیں گے، ہم اس کو بیجنگ بنا دیں گے، ہم لندن بنا دیں گے. اور بھائی جہاں پہ یہ جن شہروں کے نام یہ لوگ سیاستدان لیتے ہیں وہاں پہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک مضبوط ترین بلدیاتی نظام ہے. ایک ایسا نظام ہے کہ میئر کے آگے آئی جی پولیس یا سٹی پولیس آفیسر بھی نہیں بول سکتا. اس کی جو اے سی آر ہے وہ میئر کراچی لکھتا ہے. تمام شہروں میں تمام جن کے نام یہ بنانا چاہتے ہیں کراچی کو، یہاں پر تو آپ کو پہلے وسیم اختر روتے ہوئے چلے گئے، چلے ان کا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میرا پانی نہیں آ رہا، سیوریج کا مسئلہ ہے، تو میں کیا ایم ڈی واٹر بورڈ کو پکڑنے جاؤں گا؟ اور بھائی کونسلر کو اتنے اختیارات دو کہ کونسلر آپ کا سیوریج کا مسئلہ حل کرے، آپ کے پانی کا مسئلہ، آپ کی سڑک کا مسئلہ، آپ کے گٹر کا مسئلہ. جب اونرشپ ہوگی شہری میں بھی، وہ بھی دیکھے گا اس کے گھر کے سامنے سے گٹر کا ڈھکنا اٹھا کے تو نہیں لے جا رہا کوئی، یا کچرا کون پھینک رہا ہے میں اس کو پکڑوں، میں نے صاف کرایا اپنے کونسلر سے، یا کونسلر کو بتائے گا کہ فلاں صاحب. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی باڈی جو ہے وہ کچرا اٹھا رہی ہے، کون سا جو ادارہ ہے وہ یہاں پہ تو مسئلہ آوارہ کتوں کا ہے، اس کا ہی نہیں پتہ ہے. میئر سے کہو، میئر کہتا ہے جی جماعت اسلامی کے جو چیئرمین اور جو نمائندے ہیں علاقوں میں وہ ذمہ دار ہیں. ان سے کہو کہ جی کہتے ہیں جی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ذمہ دار ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کہو، وہ کہے گا جی کے ایم سی ذمہ دار ہے. اچھا عمران بھائی، یہ صورتحال ہے. عمران بھائی یہ تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور ہم اس کو بلدیاتی نظام نہیں آئے گا. کراچی نہیں بن سکتا جس کا ذکر آپ نے کیا تھا. ایک چند سیکنڈ قاضی صاحب، جی پلیز. آپ نے تذکرہ کیا 1947 کے کراچی کا، بالکل زبردست کراچی تھا. 2011 میں ایک مضبوط آپ مشرف کو چاہے آپ کتنا اختلاف کریں، مشرف سے آپ کتنا سیاسی نظریاتی اختلاف کریں، لیکن اس نے جتنا مضبوط بلدیاتی نظام دیا 2001 سے لے کے 2010 تک 10 سال تقریباً یہ بلدیاتی نظام کراچی میں رہا. اور اس دور میں کراچی 12 شہروں میں 12 تیز رفتار ترقی کرنے والے شہروں میں شمار ہوتا تھا. اور آج کراچی آپ نے خود بتایا، بلومبرگ لکھ رہا ہے، اکنامسٹ لکھ رہا ہے، اور دیگر لکھ رہے ہیں کہ جی 5 یا 3 بدترین رہائش کے لیے بدترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے کراچی کا. اچھا یہ دکھ تو ہمیں ضرور ہے، اور ہم اس کو اٹھاتے رہیں گے کیونکہ سب سے اہم شہر ہے. 70% ریونیو ہمارا کراچی اور محنت کشوں کا سب سے بڑا شہر، چاہے وہ پشتون ہوں، تو ہمارے اردو سپیکنگ بھائی ہوں یا پنجابی ہوں. ایک میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ ایم کیو ایم اتنی بڑی سیٹوں کے ساتھ، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اس طرح سے صفایا کیسے ہوا پی ٹی آئی کا، اور دوسرا یہ اگر جاتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے یہ کوئی اچھا پولیٹیکلی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا ایم کیو ایم کے لیے، اگر میں نے غلط نہیں سنا آپ کو عمران بھائی؟ میں صوبائی حکومت کی بات کر رہا ہوں قاضی صاحب. اگر جیسے کہا نا کہ کوئی امکان، آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں، حکومت سندھ میں کوئی آفر کرتی ہے، وہ تو مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں زرداری صاحب کہ اگر یہ اس میں متاثر ہو کر ان کی میٹھی باتوں سے یا ان کی مفاہمت کی پالیسی سے، ان کی مسکراہٹ سے یہ قربان ہو جاتے ہیں ان پر اور چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ میرا ایک پوائنٹ ہے. اور میں یہ جو آپ نے سیٹوں والی بات کی، یہاں پہ ایم کیو ایم نے، میں آپ کو بتاؤں، حلقہ 235 ہے، حلقہ 235، یہ آپ نے سنا ہوگا سوراب کوٹ، بڑا مشہور ہے آصف اسکوائر، جہاں پہ پٹھانوں اور مہاجروں میں بڑے جھگڑے ہوئے. 1986 میں سب سے پہلا حملہ آصف اسکوائر والے مقام سے ان بسوں پر ہوا تھا جب یہ حیدرآباد پکا قلعہ جا رہی تھی بسیں ایم کیو ایم کی. اس وقت ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ تھی. آج اس علاقے میں ایم کیو ایم کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. آج آصف اسکوائر پہ ایم کیو ایم کی ہورڈنگ لگی ہوئی ہیں، جہاں سے گزرنا بھی بعض حالات میں مشکل ہوتا تھا.
جن کو حیدرآباد جانا ہوتا تھا وہ سپر ہائی وے کا یہ راستہ جاتا ہے حیدرآباد کی طرف اندرون شہر ملک جاتا ہے تو وہ راستہ بدل کے جاتے تھے لوگ نیشنل ہائی وے سے نکلتے تھے یا دوسرا کوئی آلٹرنیٹ روٹ لے کے جاتے تھے. آج وہاں پر ایم کیو ایم کے جھنڈے لہرا رہے ہیں, یہ ایک اچھی پیش رفت ہے میں سمجھتا ہوں, اور پختون مہاجر جو ایک خلیج تھی اس میں ایک اچھی پیش رفت ہے. کل ان کا جو یوم تشکر منایا وہاں پہ پٹھان بھی آ رہے تھے, وہاں ان کا روایتی رقص بھی ہو رہا تھا اور ایم کیو ایم اپنا جشن فتح منا رہی تھی. جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے یہ ایم کیو ایم کی روایتی نشستیں تھیں. سب کو پتا ہے 2018 میں کیا ہوا تھا. 2018 میں میں خود اس بات کا گواہ ہوں, میں نے خود کئی امیدواروں کو پی ٹی آئی کے فون کر کے اٹھایا اور کہا کہ آپ جیت گئے, آپ کو پتا ہے؟ بولے نہیں ہم تو سو رہے تھے. تو وہاں پر اس چیز کا بھائی پی ٹی آئی نے یہاں پر قاضی صاحب کہا کہ ہم K4 لائیں گے, K4 کا پانی ایک قطرہ پانی نہیں آیا. یہاں پہ انہوں نے کہا کہ سرکولر ریلوے چلائیں گے, ایک سرکولر ریلوے کی ایک پٹری نہیں بچھی ہے. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ 1100 ارب روپے کا پیکج دیا. جب بارش سیلاب آئے تو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں کہ وہ 11 روپے بھی لگے یا نہیں لگے. عمران خان کو 14 سیٹیں دیں یا دلائی گئیں 2018 کے الیکشن میں. عمران خان, میں دعوے سے کہتا ہوں, عمران خان مسلسل 14 گھنٹے کراچی میں نہیں ٹھہرے. اگر یہ کراچی میں ٹھہرتے, یہاں پر بیٹھے رہتے, جب سیلاب آیا تھا بدترین صورتحال تھی, کراچی تباہ و برباد ہو گیا تھا بارش میں 2020-21 کی بارشوں میں. تو عمران خان نے چند گھنٹے گزارے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس, عمران بھائی ارب روپے کا, جس کی دھجیاں بعد میں پیپلز پارٹی نے اڑائیں.